بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کو واقعہ سناؤں گا، یہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں آیا ہے۔ رکوع ہے 33۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں بادشاہ بنایا، کیا کام کرتے تھے۔ انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قدوار اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا، اور اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا بہت زیادہ وزن تھا۔ جب دونوں افواج میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صفہ آر ہو چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غریب مفلس کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر ان کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو رستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرا پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جولے میں رکھ لیا۔ جب میدان جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی بندوق جو اس وقت کی کمان تھی لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو ایک ہی نیزے میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے، اور ان کے بیچ کو پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے، اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش گھسیٹتے ہوئے لے کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا تو اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا، اور حضرت طالوت علیہ السلام کی فتح مبین ہوئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز
सरफरोज फरमा दिया, آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصوبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفروز کیا۔ اس واقعہ کا اجمالی بیان قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں اس طرح ہے ترجمہ، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکومت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری زندگی عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستاویزی کی کمائی سے اپنا اور سامان اکٹھا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ سے پگھلاتے اور وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنے ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی تھی۔ سبحان اللہ۔ درس ہدایت۔ حضرت طالوت کی سرگشتی کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے فضل کرم فرماتا ہے تو ایک لمحے میں روئی کو پہاڑ اور ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ غور کرو کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک کم سن لڑکے تھے اور نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے بڑے مرتبے درجات کے اعزاز سے سرفروز فرما دیا کہ ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی، اور پھر نبوت کا مرتبہ بلند انہیں عطا فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بلند مرتبہ ہو سکتا ہی نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ دیکھو کہ جالوت جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو ایک کم سن لڑکی اور بیمار تھے، اور وہ بھی ان کے 3 پتھروں سے قتل ہوا۔ لہذا جالوت کے سامنے ان چھوٹی چھوٹی 3 پتھروں کی کیا حقیقت تھی، جبکہ وہ اتنا لوہے کا زیور پہنے ہوئے تھا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی ایک چونٹی کا بھی کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو یہ واقعہ سننے کے بعد ایمان پر عمل کرنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے، قرآن مجید پڑھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں کو سنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔